بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وکرہ خروج من لم یصلی من مسجد اذن فیہ لا لمقیم جماعت اخری اے الذی ینتظم به امر جماعت اخری بان یکون مؤذن مسجد او امامہ او من یقوم بامرہ جماعت یتفرقون او یقلون بغیبتہ۔ عبارت مذکورہ میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں اذان ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو تو ایسی جگہ سے ایسے وقت کسی شخص کا نکلنا یہ مکروہ ہے اور یہ کراہت تحریمی ہے۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے، چنانچہ آپ کا فرمان ہے جو مسجد میں اذان پائے پھر نکلے اور بلا ضرورت نکلے، اس کے واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ ابن ماجہ، اصحاب سنن اربعہ اور مسلم، حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والے ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں نماز کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ اب جس طرح مسجد سے اذان ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو تو نکلنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح نماز میں شرکت کیے بغیر مسجد میں ٹھہرے رہنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں کا حکم ایک ہے، لیکن ان لوگوں کو نکلنا مکروہ نہیں ہے جو دوسری جماعت کے ذمہ دار ہو، دوسری مسجد میں جن کے ذریعے جماعت قائم ہوتی ہو، جماعت کا انتظام مکمل ہوتا ہو، اس میں مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا وہ متولی اور وہ با اثر ذمہ دار جس کی حاضری سے جماعت قائم ہوتی ہو، اس کی غیر حاضری سے جماعت منتشر ہو جاتی ہو یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کم آتے ہو، ایسے ذمہ دار حضرات کا بوقت اذان یا اذان ہو چکنے کے بعد نکلنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ اور بیان فرمایا کہ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً إِلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ۔ جو شخص ایک مرتبہ ظہر یا عشاء کی نماز پڑھ چکا اس کے لیے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں مگر اقامت اگر ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے بھی نکلنا مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں باجماعت اس نے پڑھ لی ظہر اور عشاء کی نماز، تو اب اس کے لیے مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں ہے اذان کے بعد، اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ لبیک کہا اذان پر، اب دوبارہ اسے اس کا حکم نہیں کیا جائے گا، اسے اختیار ہے چاہے نکل جائے یا نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اب نکلنا مکروہ ہے۔ بلکہ در مختار کی رائے کے مطابق دوسری جماعت کے
منتظمین کے لیے بھی ایسے وقت میں مسجد سے نکلنا مکروہ ہوگا، یعنی جب کہ اذان مؤذن اقامت دے رہا ہو۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ کسی دوسری جماعت کا منتظم اور ایک مرتبہ ظہر یا عشاء باجماعت پڑھنے والا شخص، اگر یہ دوسرا شخص یعنی جس نے ظہر اور عشاء باجماعت پڑھ لیا اقامت کے وقت نکلے گا تو بظاہر جماعت کی مخالفت معلوم ہوگی، اور نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے گا تو ثواب ملے گا، لہٰذا اس کا نکلنا مکروہ ہے۔ گویا اس کے نکلنے میں دو قباحتیں جمع ہیں، ایک مخالفت جماعت کی کیفیت اور اس کا اتہام، اور دوسرے ملنے والے عظیم ثواب سے محرومی، اس کو چھوڑنا۔ اور اگر جماعت کا منتظم اگر نکلے گا اس وقت تو تاریک جماعت ہونے کی حیثیت سے اس پر تہمت نہیں آئے گی، بلکہ اگر وہ اس جماعت میں شریک ہو جائے تو دوسری جماعت جو کسی اور مسجد میں قائم ہوتی ہے اس کو ضرر پہنچے گا، اسے نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ایسے منتظم جماعت کا نکلنا مطلق مکروہ نہیں ہے، چاہے اذان کا وقت ہو چاہے اقامت کا وقت۔ اے الذی ينتظم به امر جماعت اخرى بأن يكون مؤذن مسجد او امامه او من يقوم بامره جماعت يتفرقون او يقلون بغیبته، یہ منتظم جماعت کی شکل اور ان کے افراد بیان کر دیے۔ ثم عطف على قول لا لمقیم جماعت اخرى قوله، پھر مصنف نے اپنے قول لا لمقیم جماعت اخرى پر عطف کیا اپنے قول ولمن صلی الظہر او العشاء مرتن کو، الا عند الاقامہ، اس کے لیے بھی نکلنا مکروہ نہیں ہے جس نے ظہر اور عشاء ایک بار پڑھا، جیسے کہ مقیم جماعت کے لیے نکلنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اس دوسرے شخصوں کے لیے یعنی جس نے ظہر اور عشاء ایک مرتبہ پڑھ لی اقامت کے وقت نکلنا مکروہ ہے۔ اے لا یکرہ لہ الخروج الا عند الاقامہ فالاستثناء متعلق بقوله ولمن صلی الظہر او العشاء مرتن، یہ استثناء الا عند الاقامہ کا لمن صلی الظہر او العشاء مرتن سے ہے، ولا تعلق له بقوله لا لمقیم جماعت اخرى، اس کا لا لمقیم جماعت اخرى سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس کو تو اقامت کے وقت نکلنا بھی درست ہے۔ فإن مقیم الجماعت الاخرى لا یکرہ الخروج وإن اقیمت، اقامت کے وقت بھی نکلیں گا تو کراہت نہیں اس کے لیے۔ والفرق بین مقیم جماعت وبین من صلی الظہر او العشاء مرتن ان ھذا انما یکرہ له الخروج، اس شخصوں کے لیے نکلنا خروج مکروہ ہے، لأنه ان خرج عند الاقامہ یتہم بمخالفت الجماعت، اس لیے کہ اگر یہ نکلے گا اقامت کے وقت تو جماعت کی مخالفت کی تہمت آئے گی۔ ولو لم یخرج، اور اگر نہیں نکلا وہ یصلی، اور نماز پڑھ لیا جماعت کے ساتھ یعنی نفل کی نیت سے، یحرز فضیلت الموافقتی، تو جماعت کو پانے کی فضیلت، والثواب النافلہ، اور نفل ثواب پائے گا۔ فإیثار التہمۃ والاعراض عن الفضیلہ والثواب قبیح جدا، چنانچہ تہمت کو پسند کرنا اور فضیلت اور ثواب سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ بڑی بری بات ہے۔ واما مقیم الجماعت الاخرى فإنه ان خرج عند الاقامہ، اور بہرحال دوسری جماعت کا منتظم آدمی اگر اقامت کے وقت نکلیں گا لا یتہم، اس پر کوئی تہمت نہیں آئے گی، لأنه یقصد الاکمال، اس لیے کہ اس کا یہ نکلنا بغرض اکمال ہے۔ والجماعت التي تتفرق بغیبته، اور اکمال سے مراد وہ جماعت ہے جو اس کے غائب ہونے سے منتشر ہو سکتی ہے۔ وإن لم یخرج، اور اگر نہیں نکلے گا تو لا یحرز ما ذکرنا، وہ نہیں پائے گا وہ ثواب جو ہم نے ذکر کیا، یعنی فضیلت جماعت اور کا ثواب نہیں پائے گا۔ بل یختل امر الجماعت الاخرى، بلکہ اس کی غیر حاضری سے دوسری جماعت کا نظام مختل اور بگڑ جائے گا۔ بظاہر لا یحرز، یہاں پر جو ہے یہ عبارت کچھ خلل آمیز نظر آتی ہے، کیونکہ اگر دوسری جماعت کا منتظم مسجد سے نہ نکلا اور اس جماعت میں شریک ہو گیا تو اس شرکت میں بھی تو کثرت ثواب اور فضیلت موجود ہے، پھر لا یحرز ما ذکرنا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
تو اس کی توضیح یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری جماعت کے خلل کی خرابی اس قدر قوی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس جماعت کے ثواب اور فضیلت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی یہ کہ اگر اس نے پہلے فرض ادا نہیں کیا اور اب جو ادا کریں گے وہ فرض ہی ادا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ بات لازم آئے گی کہ دوسری جماعت میں خلل پیدا ہوگا، اس کے باوجود بھی لا یحرزو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پائے گا وہ ثواب جو ہم نے ذکر کیا۔ تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت کا مختل اور منتشر ہونا یہ ایسا بڑا فساد اور بگاڑ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہاں نماز با جماعت پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کی گویا حیثیت اس کے مقابلے میں باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ ومن صلی الظہر والعصر والمغرب یخرج وإن اقیمت، اور جو شخص فجر یا عصر یا مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے اب وہ نکل سکتا ہے اگرچہ کہ اس کی اقامت کہی جا رہی ہو۔ آگے وجہ بیان فرمائی لئنہ ان صلی یکون نافلہ، اس لیے کہ اگر یہ شخص شریک ہوں گا جماعت میں جبکہ ایک بار پڑھ چکا ہے تو یہ نفل ہوں گی بعد الفجر والعصر، والنافلۃ بعد الفجر والعصر مکروہ، اور فجر کے بعد عصر کے بعد نفلوں کا پڑھنا مکروہ ہے۔ واما فی المغرب، اب رہی بات مغرب کی، فإن النافلۃ لا تشرع 3 رکعات، تو نفل کی 3 رکعتیں شریعت میں مشروع نہیں ہے۔ اب مغرب پڑھ کر پھر جماعت میں اگر نفلوں کی نیت سے شریک ہوگا تو 3 نوافل کا پڑھنا لازم آئے گا جو کہ مشروع نہیں۔ وَيَتْرُكُ سنت الفجر ويقتدي من لا يدركه أي الفجر والمراد فرضه بجمع، فجر کی سنت ادا کرنے سے اگر فرض کی جماعت نہ ملنے کا اندیشہ ہو تو سنت ترک کر دیں۔ وَيَتْرُكُ سنت الفجر وَيَقْتَدِي مَنْ لَا يُدْرِكُهُ، سنت فجر چھوڑ دیں اور اقتدا کرے وہ شخص جو فجر کو نہیں پائے گا، یعنی والمراد فرضہ بجمع، جماعت کے ساتھ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پا سکتا ہے جماعت کو، ان اداہا، اگر سنت کو ادا کرے گا تو اس کے لیے حکم بیان فرمایا کہ وہ فجر کی سنت چھوڑ دے۔ اگر گمان یہ ہو کہ سنت پڑھنے سے جماعت فوت ہو جائے گی تو سنت چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہ سنت پڑھنے سے زیادہ اہم جماعت ہے، اور اگر یہ گمان ہو کہ سنت پڑھنے سے فرضوں کی 1 رکعت مل سکتی ہے، 1 رکعت فوت ہوگی دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا تو پہلے سنت پڑھ لیں۔ مصنف نے 1 رکعت کی تشریح کی ہے کہ 1 رکعت ملنے کی امید ہے تو پہلے سنت پڑھے، لیکن صاحب فتح القدیر امام حلبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اگر سنت پڑھ کر تشہد میں شامل ہو سکنے کا بھی اگر گمان ہو، تشہد بھی مل سکتا ہے تو بھی سنت پڑھے، کیونکہ فجر کی سنت تمام سنتوں میں زیادہ موقت ہے۔ یہی مفتہ بھی قول ہے کہ تشہد میں شامل ہونے کا بھی گمان ہو تو سنت پڑھنا چاہیے، ورنہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سنت چھوڑ دے۔ ومن ادرک رکعۃ منہ صلاھا، کہ 1 رکعت بھی اگر جماعت کی مل سکتی ہے، یہاں صاحب وقایہ نے ذکر کیا تو سنت پڑھے۔ ولا یقضیھا الا تبعا لفرضہ، اگر کسی نے جماعت میں شامل ہو کر فرض پڑھ لیا اور سنت رہ گئی تو اس کو طلوع شمس سے قبل نہ پڑھے، کیونکہ فرض کے بعد پڑھنے سے یہ بطور نفل ہوں گی، اور فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نفل کا پڑھنا مکروہ ہے۔ فرمایا کہ ولا یقضیھا الا تبعا لفرضہ، سنت کی قضا نہ کرے مگر فرض کے تابع بنا کر، اے وَإِن فاتت سنت الفجر، اگر اس سے سنت فجر فوت ہو گئی، فَإِن فاتت بدون الفرض، اگر فرض کے علاوہ فوت ہوئی، فرض پڑھ چکا ہے، لا یقضی قبل طلوع الشمس، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نہ پڑھے۔ وجہ بتا دی گئی کہ یہ بطور نفل ہوں گی، اور فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نفل مکروہ ہے۔ وقضا بعد الطلوع عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین کے نزدیک اب سنت فجر کی قضا طلوع آفتاب کے بعد بھی نہ کرے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقضیھا الی الزوال، زوال تک گنجائش ہے سنت فجر کی قضا کی، لا بعدہ، زوال کے بعد نہیں۔ دراصل
یہاں پر اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل موجود ہے کہ جب فجر میں سنت اور فرض دونوں قضا ہو جائے تو فرض کی تابع بنا کر سنت کی بھی قضا ہے، اور اگر تنہا سنت قضا ہو تو اس کی قضا نہیں ہے۔ دلیل واقعہ تعریض ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ ایک سفر میں اخیر شب میں ایک جگہ اترے، اس کو تعریض کہتے ہیں، اخیر شب میں کسی منزل پر اترنا۔ آپ اترے ایک ٹھکانے، ایک صحابی کو اس کام کے لیے آپ نے مقرر کیا کہ صبح ہونے پر بیدار کر دیا جائے، اور آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سو گئے۔ اتفاق سے اس شخص کو بھی نیند آ گئی جس کو جگانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب سبھی سو گئے اور کسی کو فجر کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ دھوپ کی حرارت محسوس ہوئی تو سب جاگ اٹھے۔ آخر کار آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور فرمایا یہ ایسی جگہ ہے جہاں شیطان آ گئے۔ آپ کچھ دور جا کر پھر اترے اور مؤذن نے اذان دی، پھر سنت کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر جہری قرات کے ساتھ باجماعت فرض ادا کی۔ اس کو واقعہ لیلۃ التعریض کہتے ہیں۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی نماز ایک سے زائد اشخاص کی فوت ہو جائے، کئی لوگوں کی ایک نماز فوت ہو جائے، تو وہ اسے جماعت سے ادا کرنا چاہے تو جائز اور مشروع ہے، اس کے لیے اذان و اقامت بھی جائز اور مشروع ہے۔ اور اگر جہری نماز ہو کی قضا ہو رہی ہے تو مثلا فجر، مغرب، عشاء، تو قرات بھی بالجہر مشروع ہے۔ اب لیلۃ التعریض کا جو واقعہ ہے فجر کی نماز سے متعلق ہے، اس لیے فجر کی سنتوں کی قضا قبل الزوال فرضوں کے تابع ہو کر مشروع ہے۔ اس بنا پر قیاس کر کے دوسری سنتوں کے بھی فرضوں کے تابع کر کے قضا کو لازم کرنے کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف فجر کی سنتوں سے ہے۔ اب تعریض کا یہ واقعہ زوال سے پہلے فجر کی سنت اور فرض دونوں قضا کی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فجر کی سنت کے علاوہ دوسری سنتیں بھی قضا کرنی ہیں، اس لیے کہ فجر کی سنت دوسری سنتوں کے مقابلے میں زیادہ موقت ہے۔ وَإِن فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ فَإِن قَضَى قَبْلَ الزَّوَالِ يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا، اگر فرضوں کے ساتھ چھوٹی ہے تو زوال سے پہلے دونوں کی قضا کرے۔ وَقَضَى بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ، زوال کے بعد بھی فرضوں کے ساتھ سنت کی قضا کرے گا بعض مشائخین کے نزدیک۔ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا بَلْ يَقْضِي الْفَرْضَ بَعْدَهُ، اور بعض مشائخین کے نزدیک بعد الزوال صرف فرضوں کی قضا کرے گا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فاتت الفجر لیلۃ التعریض، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فجر چھوٹی لیلۃ التعریض میں قضا مع سنتی قبل الزوال، آپ نے سنت کے ساتھ اس کی قضا فرمائی زوال سے پہلے، بالاذان والاقامت جماعتاً، اذان و اقامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وجہر بالقراءۃ، اور جہری قراءت فرمائی۔ فعلم من فعلہ علیہ السلام شرعیت القضاء بالجماع، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے معلوم ہوا کہ قضا نماز بالجماعت کا مشروع ہونا، والجہر فی، اور اس میں جہر کا مشروع ہونا، والاذان والاقامہ للقضاء، اور قضا کے لیے اذان و اقامت کی مشروعیت کا بھی علم ہوا۔ وَإِنَّ السُّنَّةَ تُقْضَى مع الْفَرِيضَةِ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت کی قضا فرضوں کے ساتھ ہے۔ فَمِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عُلِمَ عدم اختصاصی بمورد النص، ان تمام احکام سے معلوم ہوا کہ یہ اپنے مورد نص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فعدی عنہ الی غیرہ من الصلوات، دوسری نمازوں کی طرف بھی اس کے حکم کو متعدی کیا گیا۔ وہی ما عدا قضاء السنہ، اور وہ ہے سنت کی قضا کے علاوہ۔ فعدی عن مورد النص، لہذا مورد نص سے اس کو متعدی بنایا گیا۔ وہ قضاء الفجر الی قضاء سائر الصلوات، اور وہ فجر کی نماز کی قضا سے حکموں کو متعدی کیا گیا دیگر نمازوں کی قضا کی طرف۔ وما قضاء السنہ، اب رہی بات قضاء سنت کی قضا کی، فوقد علم ان سنت الفجر آکد من سائر السنن، تو سنت فجر جو ہے دیگر سنتوں کے مقابلے میں زیادہ موقت ہے۔ فلا یلزم من شرعیت قضائیہ شرعیت قضاء سائر سنن، لہذا فجر کی سنت کے قضا کے مشروع ہونے سے دیگر سنتوں کی قضا کا مشروع ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ ولا من قضائیہ بتبعیت الفرض قضاء ہوا بدون الفرض، اسی طریقے سے سنت فجر کے فرضوں کے ساتھ تابع بنا کر قضا کرنے سے بغیر فرضوں کے اس سنت کی قضا کا مشروع ہونا لازم نہیں آتا ہے، لیکن یلزم من قضائیہ بتبعیت الفرض قبل الزوال قضاء ہوا بتبعیت الفرض بعد الزوال،
لیکن سنت فجر کے فرض کے تابع بنا کر قبل الزوال قضا کرنے سے لازم آتا ہے اس کو قضا کرنا فرضوں کے تابع بنا کر بعد الزوال، زوال کے بعد، کما ہوا مذہب بعض المشائخ، جیسا کہ یہ بعض مشائخین کا مذہب ہے، لأن اختصاصه بتبعیۃ الفرض بکونہ قبل الزوال، اس لیے کہ سنت فجر کو قضا کرنا فرض کے تابع بنا کر یہ مخصوص ہے قبل الزوال کے ساتھ، قبل لأن اختصاصه بتبعیۃ الفرض بکونہ قبل الزوال لا معنی له، کہتے ہیں کہ فجر کی سنت کو فرضوں کے تابع بنا کر زوال سے پہلے اس کا اختصاص، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مشائخین کے مذہب کی دلیل عقلی دی جا رہی ہے کہ فجر کی سنت فرضوں کے ساتھ زوال سے پہلے وقتوں کے ساتھ مخصوص ہونے کا کوئی ظاہری سبب نہیں، کوئی معنی نہیں، اس لیے کہ جب یہ ادا کا وقت تو نہیں تو قبل الزوال ہو یا بعد الزوال ہو دونوں برابر ہے، قضا کسی ایک وقت کے ساتھ مختص نہیں، وہ صرف فرضوں کے تابع بنا کر ہوگی، چاہے زوال سے پہلے یا زوال کے بعد۔ اسی کو فرمایا آگے، کما ہوا مذہب بعض المشائخ لأن اختصاصه بتبعیۃ الفرض بکونہ قبل الزوال لا معنی له ويترك سنة الظہر في الحالین أي سواء يدرك الفرض ان اداہ او لا، اور سنت فجر کو ترک کرے گا دونوں حالتوں میں، یعنی دونوں حالت سے مراد چاہے فرض کو پا سکے ان اداہ اگر سنت پڑے گا اولا یا نہ پا سکے، وہ ایتما اور اقتدا کرے گا، ثم قضاها قبل صفعہ، اور پھر وہ 4 رکعت سنتوں کی قضا کر لے گا قبل صفعہ 2 رکعت سے پہلے، اے قبل الرکعتین اللتین بعد الفرض، فرض کے بعد جو 2 سنتیں موقدہ ہے ان سے پہلے ظہر کی قبلیہ 4 رکعتوں کی قضا کر لے گا، وغیرہما لا یقضى اصلا، اور ان دونوں سنتوں کے علاوہ کوئی سنت بالکل قضا نہیں کی جائے گی، دونوں سے مراد ایک سنت فجر ہے اور دوسری سنت ظہر ہے۔ ومدرک رکعۃ من ظہر غیر مصل جماعۃ بل هو مدرک فضلها، یعنی فجر کی سنت اور ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کے علاوہ مثلا مغرب و عشاء کی سنتیں یا ظہر کے بعد والی سنتوں کی اصلاً قضا نہیں ہے، بعض حضرات کے نزدیک فرضوں کے ساتھ ہو تو قضا ہے، لیکن ایسا یہی ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور سنت کی قضا نہیں۔ اور اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا کہ ظہر کی 1 رکعت کو پانے والا جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اس کی فضیلت کو پانے والا ہے، این حلف لیصلین الظہر بجماعت، کوئی اگر قسم کھائے کہ وہ ظہر کی نماز با جماعت پڑھے گا، فادرک رکعۃ، 1 رکعت اس نے پائی، یحنس، وہ حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قسم کھائی تھی جماعت سے پڑھنے کی اور 1 رکعت پایا ہے تو یہ جماعت سے پڑھنے والا نہیں ہے، لأنه لم يصلی جماعتا، اس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، لیکن ادرک فضیلت الجماعتی، لیکن اس نے جماعت کی فضیلت کو پایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر 4 رکعت والی نماز کی جماعت میں کسی کو صرف 1 رکعت ملی تو وہ حکمی جماعت میں شریک مصلی نہ ہوگا، البتہ جماعت کی فضیلت اس کو ضرور حاصل ہوگی۔ اس پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے حلف کیا کہ خدا کی قسم آج میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، پھر اس نے جماعت میں سے صرف 1 رکعت پائی تو حانس ہوگا، اور اگر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا کیونکہ قسم ٹوٹی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جماعت نہیں ملی، اس لیے کہ وہ مسبوق ہو کر تنہا 3 رکعتیں پڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ 4 میں سے 3 اکثریت کا درجہ ہے اور اکثر کل کے حکم میں تو گویا اس کو جماعت نہیں ملی، اس لیے وہ حانس ہوگا۔ وَأَتَى مَسْجِدًا صُلِّيَ فِيهِ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِلَّا عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ، صُلِّيَ فِيهِ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِلَّا عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ، ایک شخص
ایسے وقت مسجد میں آیا کہ جماعت ہو چکی ہے، جماعت ہو گئی اور بعد میں آنے والا تنہا نماز پڑھے تو وہ سنتیں نہ پڑھے، یعنی اس پر سنت اب مؤکد نہ رہے گی، اس لیے کہ سنت اس لیے مسنون ہے کہ جماعت سے فرض ادا کیے جائے۔ اب جب کہ جماعت ہو چکی ہے تو سنتوں کا مسنون ہونا بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے کہ سنت، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب سنت پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ وقت تنگ نہ ہو تو پڑھنا ہی افضل ہے۔ عطا وآتی مسجد صلی فی، ایسی مسجد میں آنے والا جس میں جماعت ہو چکی ہے، یتطوع قبل الفرض، فرضوں سے پہلے نفل پڑھے گا یعنی سنتیں پڑھے گا، الا عند ذیک الوقت، مگر وقت تنگ ہو تو اب سنتیں چھوڑ دے۔ من اتی مسجدا صلی فیہ، یعنی وہ شخص جو مسجد میں آیا جبکہ نماز ہو چکی ہے، فاراد ان یصلی فرضہ منفردا، اب وہ چاہتا ہے کہ فرض و اکیلا پڑھے، فہل یاتی بالسنن، تو کیا وہ سنتیں پڑھے گا؟ قال بعض مشائخین ومنهم القرخی، بعض مشائخین کہتے ہیں ان میں سے امام قرخی بھی ہے، لا، سنتیں اب نہیں پڑھیں گا، فإن السنن انما سنت اذا ادى الفرض بالجماعہ، کہا کہ سنت کی سنیت اور اس کی تاکید جو ہے اس وقت ہے جب کہ وہ فرض کو جماعت سے پڑھے، اما بدونہ فلا، فرضوں کے بغیر سنیت نہیں، سنتوں کا مسنون ہونا بھی باقی نہیں رہا۔ وقال الحسن بن زیاد من فاتت الجماعت، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کی جماعت فوت ہو جائے، فاراد ان یصلی فی مسجد بیتہ یبدأ بالمکتوبہ، اور وہ اپنے گھر کی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مکتوبہ سے شروع کرے گا، یعنی سنتیں چھوڑ دے گا، فرض سے شروع کرے گا، لیکن الاصح ان یاتی بسنن، لیکن اصح یہی ہے کہ وہ سنتیں پڑھے۔ فإن النبی علیہ السلام واظب علیہ، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر مواظبت فرمائی ہے۔ وإن فاتت الجماعت لیکن اذا ضاق الوقت، اگرچہ کہ اس کی جماعت فوت ہو گئی، لیکن اذا ضاق الوقت یترک السنت، لیکن اگر وقت تنگ ہو تو آپ سنتیں ترک کرے گا، اس لیے کہ سنت بھی پڑھے گا اور فرض پڑھنا باقی ہے، اور وقت نکلنے کا اندیشہ ہے تو فرض پر اکتفا کرے۔ وَيُؤْدِي الْفَرْضَ حَذْرًا عَنِ التَّفْوِيضِ، فرض کے وقت نکلنے سے بچنے کے لیے فرض کو ادا کر لے گا، سنتیں تنگی وقت کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ آگے کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔